السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو ہم باتیں آپ کی خدمت میں لے کر آئے یعنی کہ چند باتیں یعنی کہ 7 باتیں میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مہنگی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ بہت بڑی بیماریوں سے ان 7 باتوں پر عمل کر بچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے بڑی بیماریاں قریب بھی نہیں آئیں گی، اور آپ ان باتوں پر عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو زندگی بھر ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ کو کوئی بیماریاں بھی ہوں گی تو ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے، بیماریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بیماریاں ہمارے پیٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلے پیٹ کا ڈائجیشن خراب ہوتا ہے، قبض ہونا شروع ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے گیس بنتا ہے، تیزابیت شروع ہوتی ہے، پھر سر کی طرف جاتا ہے، پھر سر کمزور ہو جاتا ہے، سر کے اندر درد آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی گیس کی وجہ سے کبھی گردے کی طرف ہوتا ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے۔ تو خیر، اگر ہمارا پیٹ درست ہوگا تو پوری باڈی ہماری درست ہوتی ہے۔ تو خیر، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو سن لیجئے، اور سننے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو آگے بھی شیئر کر دیجئے، تاکہ اور لوگ بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں اور اپنے آپ کو تندرست اور ہیلتھی بنا سکیں۔ کسی حکیم سے وقت کے بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے کچھ حکمت کی باتیں بتا دیجئے تاکہ عمل کر اپنی زندگی کو تندرستی کے ساتھ گزار سکوں۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو زندگی بھر کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس شاید جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو کہا کہ بتائیے۔ فرمایا کہ اگر آپ گوشت کے شوقین ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ حلال جانور اور جوان جانور کا آپ کو گوشت کھانا چاہیے۔ دوسری بات کہی کہ جب آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے، چاہے آپ کو انگاروں پہ ہی کیوں نہ لیٹنا پڑے۔ یعنی کہ اگر آپ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ہے یا گرم ریتے پر بھی ہے تو آپ وہاں پر بھی تھوڑی دیر لیٹ جائیے آرام کرنے کی نیت سے۔ فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ شام کا کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کر لینی چاہیے، یعنی کہ چل لینا چاہیے، چاہے آپ کو کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے، یعنی کہ آپ کو چاہے مشقت ہی کیوں نہ ہو چلنے میں، لیکن چل لینا چاہیے۔ چوتھی بات فرمائی کہ پہلی غذا جب تک ہضم نہ ہو جائے تو اس وقت تک دوسری غذا بالکل نہیں کھانی چاہیے، چاہے آپ کے ہضم ہونے میں 3 دن ہی کیوں نہ لگ جائے۔ تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں، جب ہم پہلی غذا یعنی کہ جو کھانا کھاتے ہیں جب تک وہ ہضم نہ ہو جائے تو دوسری غذا نہیں کھانی چاہیے۔ پانچویں بات کہی کہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ پانی پینے سے بہتر انسان کو زہر پی لینا چاہیے۔ آج ہمارا حال تو یہی ہے کہ کھانے کے فوراً بعد ہم لوگ پانی پی لیتے ہیں اور 2 گلاس تک پی جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، کم سے کم منیمم 1 گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے، اور سیپ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ کے ساتھ پانی کو پینا چاہیے۔ اور فرمایا کہ بہتر ہے کہ پانی پینے سے بہتر انسان زہر پی لے، یعنی کہ پانی اس وقت زہر کا کام کرتا ہے۔ اور اب چھٹی بات آپ سن لیجئے۔ چھٹی بات یہ کہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں جانا چاہیے جب تک آپ قضائے حاجت یا پیشاب استنجے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اب 7ویں بات سن لیجئے جو بہت اہم ہے، اور یہ بات بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اس بات پر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ 7ویں بات فرمائی کہ جب موسم شروع ہو یعنی کہ موسم کا پھل شروع ہو، اس وقت پھل کو زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے، لیکن جب موسم ختم ہونا شروع ہو جائے یعنی کہ وہ پھل ختم ہونے کے قریب آ جائے اس وقت اس پھل کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو شروع کے پھل کو یعنی کہ موسم شروع ہوتے ہوئے اس پھل کو اچھی طریقے سے کھانا چاہیے، وہ شریر کے لیے اچھا ہوتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ پھل کا اینڈ ہونا شروع ہو جائے تو اس پھل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جناب، آج یہ 7 باتیں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، اور آپ عمل کیجیے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے تندرستی ہیلتھ